نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today I am discussing about the people who divided the Islam into different groups. یعنی ان سادہ زبان میں ہم کہیں تو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام کے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی اسلام کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ الانعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے حصے کر دیے اور خود بھی فرقہ فرقہ ہو گئے تو جان لو ان لوگوں سے تمہیں کوئی کام نہیں، اور وہ جو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے اور ان سے پوچھ لے گا. اسی طرح سورہ الروم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ایمان کی رسی کو، اللہ کی رسی کو، ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور خود کو فرقوں میں تقسیم نہ کرو. آپ ادھر سے حساب لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ خود کو حصوں میں تقسیم نہ کرو، خود کو حصوں میں تقسیم نہ کرو. پھر بھی ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے علماء حضرت کیا کر رہے ہوتے ہیں، ممبروں پر بیٹھ کر اونچی اونچی آواز سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم وابی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم دیوبند اہل حدیث ہیں. خدا را ان چیزوں سے بچیں، امت کو خدا را انتشار کی طرف نہ لے کر جائیں. خدا کا واسطہ ہے امت کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میرے سے پہلے جو امت گزری ان میں 72 فرقے ہوئے ہیں، اور میری جو امت ہوگی اس میں اس سے زیادہ ہوں گے، یعنی 73 ہوں گے. اب ادھر ایک فگر کریکٹ کر لیں کہ 73 فرقے نہیں ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے. 73واں گروہ ہوگا، وہ گروہ جو انبیاء، جس میں انبیاء علیہ السلام یعنی ابراہیم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو دین آیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے اصحاب کو وہ دین دیا، اصحاب سے تبع تابعین کے پاس آیا، تبع تابعین سے آج تک جو لوگ آ رہے ہیں ان تک جو دین آیا ہے وہ گروہ ہے. وہ گروہ ہے. فار ایگزامپل جیسے درخت ہے، ایک درخت سے اگر پتہ نیچے گر جائے گا نا تو وہ خود کو درخت نہیں کہے گا، وہ خود کو درخت کبھی بھی نہیں کہے گا، وہ کہے گا میں ایک پتا ہوں، میری شناخت ختم ہو چکی ہے، وہ خود کو یہ کہے گا. اسی طرح فرقہ نکلا ہے افق سے، یعنی کسی چیز سے جدا ہو جانا، اس سے فرقہ نکلا ہے. اب ہم لوگ جو ہیں 72 فرقے جو بنائے ہوئے ہیں یہ تو اسلام سے جدا ہو گئے ہیں، پھر ان کا اسلام سے تو کوئی کام نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اسلام کا تو وہ گروہ ہے جو صحاب کا گروہ تھا، جو تبع تابعین کا گروہ تھا، جو میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمیں دین پہنچایا. ایک تو وہ گروہ ہے. خدا را خود کی تربیت کے لیے اپنے گریبان میں جا کے دین اسلام کی طرف آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ اسلام میں مکمل طور پر، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور یہ جان لو کہ شیطان کی پیروی نہ کرو. اب اسلام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تو نہیں نا کہا کچھ کنڈیشنز کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ کام کر لو تو داخل ہو جاؤ، نمازیں پڑھ لو تو داخل ہو جاؤ، سخاوت کر لو تو داخل ہو جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پورے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہیں. ہمارا تو کوئی نقصان ہو جائے نا تو ہم لوگ کہنے لگ پڑتے ہیں یار ساڈی تو قسمت ہی انج دی سی، ہماری تو شاید مقدر میں لکھا تھا، یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا. تو جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتا ہے. اگر وہ تمہیں کسی چیز سے روک رہا ہے نا تو جان لو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. تو خدا را اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم نہ کرو. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب سے بہترین لوگ ہم ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم نہیں ہو. تو پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم نہیں ہیں؟ ہم نے آپ کو دیکھا، اسلام قبول کیا، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی کافروں کے خلاف، تو کیا ہم لوگ بہترین نہیں ہیں؟ سب سے اعلیٰ لوگ ہم نہیں ہیں مسلمانوں میں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، سب سے اعلیٰ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، میرے بارے میں سنا ہوگا صرف، اور میرے بارے میں سن کے اسلام قبول کر لیں گے. سب سے اعلیٰ اور افضل لوگ وہ ہیں، یعنی تبع تابعین. اور آج تک وہ لوگ جو اسلام قبول کر کے اس گروہ میں شامل ہو رہے ہیں، نہ کہ فرقوں میں، وہ سب سے اعلیٰ لوگ ہیں.
یار آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اتنی عزت نے اتنا مقام عطا کر دیا، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو خدا را خود کو گروہوں میں، خود کو جو ہے وہ فرقوں میں تقسیم نہ کریں۔ جب ایک پتا ایک درخت سے جدا ہو جاتا ہے نا، اس کی قسمت صرف رسوائی ہوتی ہے اور خزاں ہوتی ہے، نہ کہ بہار ہوتی ہے۔ تو خدا را خود کی تربیت کریں، خود کو اس طرف لے کر آئیں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو جانیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ کوشش کریں یار 2 سے 3 آیات پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، اگر نہیں پڑھ سکتے تو 1 آیات کم سے کم پڑھ لیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم ہمیں کیا رہا ہے۔ اور جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا قرآن کریم کو نہ پڑھو ترجمے کے ساتھ، بھٹک جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو جان لو وہ قرآن کی غلط کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم خود پہلا لفظ یہ ہے، الف لام میم کے بعد پہلا لفظ یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور جان لو کہ یہ کتاب شک سے پاک ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہے؟ جو نیک ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے ہیں۔ اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے نا، وہ تقوی ہے۔ وہ تقوی ہی تھا جس نے بلال کو، ایک غلام کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب پر فضیلت دی تھی، وہ تقوی ہی تھا۔ تو خدا را خود کو بچائیں یہ پرفتن دور سے۔ یہ وہ دور آ چکا ہے جب امت مسلمہ کا امتحان شروع ہونا تھا، تو خدا را اس امتحان میں خود کو کامیاب کروائیں، تاکہ آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کے ساتھ کھڑا کرے جن کے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ نامہ اعمال ہوگا، نہ کہ بائیں ہاتھ میں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔